بچے جو امریکہ میں مقیم ہیں اور ہمارے کراچی کے شاعر ہیں ماشاءاللہ سے. کراچی کا نام دنیا میں دور دور تک مشہور ہے اور پھر ہمارے محبت ہے، استاد سخن ہے ماشاء اللہ سے، بہت بڑی بات ہے. یہ سفر میں ان کا اجمال ہوتا ہے اور سب کو علم ہے. جو سب سے بڑا ان کا کمال یہ ہے کہ تاریخ نویسی میں جو تاریخ نکالتے ہیں نا، جو اگر کوئی نیا یہاں پہ موجود ہے اس کے لیے بتا رہی ہوں، باقی تو شاید ہمارے سینئرز کو سبھی کو پتہ ہی ہے کہ تاریخ نویسی میں ہم بہت سارے اصناف پہ کام کرتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں 70 اصناف پہ ہم کی شاعری کر سکتے ہیں، ان کی مختلف تکنیک ہے. لیکن ایک صنف ہے تاریخ نویسی، تاریخ گوئی، یعنی آپ کسی کی تاریخ نکالتے ہیں. بہت مشکل فن ہے، آسان فن نہیں ہے. اور اس میں لوگوں نے مختلف لوگوں نے اپنے دور میں کام کیا ہے. تو لیکن اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ تنویر پھول بھائی یکتا ہے اردو ادب میں. بالکل منفرد شخصیت ہے بھائی، کمال فن آدمی ماشاء اللہ. یہ فن پہ بولنے کا خاصہ ہے. محبت ہے آپ لوگوں اردو کی. ادب میں حاصل ہو تو وہ واقعی قابل تعظیم، قابل جو ہے وہ فخر ہے ہمارے لیے اردو ادب کے لیے. اس کے علاوہ ادب اسفال کے حوالے سے تنویر بھائی نے بہت کام کیا ہے، بچوں کی بہت بہت محبت ہے آپ میں ماشاء اللہ میں 1975 میں نے انٹر کے بعد انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا. بعد میں آتی اور پڑھتی رہی. میرا ایم اے اور ماسٹر میں نے کیا. میں نے تنویر بھائی کی کتاب جو بچوں کے ادب پہ تھی وہ میں نے کتاب تنویر بھائی کی وہاں پر اپنے پڑھی اس وقت. تو وہ ان کے بچوں کے محبت ہے ادب آپ کے لوگ. حوالے بہت کام کیا. ادب اسفال کے حوالے سے بچوں کے ادب پہ کوئی لکھنا نہیں چاہتا کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہ تو پذیرائی تو آپ کو ملتی نہیں ہے، آپ کہیں مشاعروں میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی بھی بچوں کے ادب پر کام نہیں کرتا. تو یہ ایک ایسا کام کرنا کہ آپ بچوں کی اصلاح کریں، ایک ان کا مستقبل بنانا ہے، کار سازی کا ایک عمل ہوتا ہے. بالکل. اس کے لیے انجام دیا، کام کیا، کہ لوگوں کو راغب کیا. پھر بہت سے میگزین نکلتے رہے، چلتے رہے. پھر ہمارے تنویر بھائی کا دوسرا کام ہے، 12 کتابیں آپ کی آ چکی ہیں، آپ کو سرکاری ایوارڈ مل چکے ہیں آپ کو ماشاءاللہ سے. اور جو اور دوسرا کام آپ کا ہے قرآن و حدیث کا، جس طرح سے اس کو منظوم کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ دعا میں یاد بڑی رکھیے، دعا میں یاد رکھیے توفیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کمال کی شاعری. کمال کا بہت مشکل، بہت تکلیف، بہت میں کہوں گی کہ یہ اتنا پورے سرات سے گزرنے والا کام ہے کہ آپ آیات کو اور قرآن کو منظوم کر رہے ہیں. آپ اس کے کسی بھی جگہ، کہیں کسی جگہ آپ کا زیر زبر کے فرق سے آپ اپنا مفہوم بدل سکتا ہے. یہ کام بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے بھائی، بہت بڑی ذمہ داری. بہت اہمیت کا حامل ہے. تو تنویر بھائی ہمارے آج اس شہر کے سب سے بڑے سعد الشعراء میں شامل ہیں. کسی کو کوئی مشورہ کرنا ہو، شاعری میں کچھ پوچھنا ہو، تنویر بھائی کا شامل. اور بلا معاوضہ میں نے نہیں سنا کہ کبھی کسی سے کوئی معاوضہ لیا. بہت سارے ہمارے شعرا اور بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ سارے کے سارے پیسے لیتے ہیں اور اس کا طلب کرتے ہیں. خیر محنتانہ ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو لیکن تنویر بھائی اپنے طور پر میں نے دیکھا ہے محبت ہے بہت آپ لوگوں کی. اللہ تعالیٰ ادب کی خدمت اسے کہتے ہیں جب کوئی آدمی بے لوس کرتا ہے. دعا میں یاد رکھنے کی درخواست ہے، دعا میں یاد رکھیں. بہت محبت ہے آپ لوگوں کی، بہت ممنون ہوں آپ کا سب کا. بھائی آپ تلاوت کیجیے گا، ہم سنیں گے. یہی ہماری پوری محفل کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کر اٹھتے ہیں. بہت بہت شکریہ زبی بہن، آپ سب کا، رشید بھائی اور فیض بھائی سب کا بہت بہت شکریہ جتنے لوگ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تلاوت سماعت فرمائیے. سورہ قاریہ کی تلاوت کر رہا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. صدق اللہ العلی العظیم.
صدق اللہ تو یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سورۃ القاریہ کی تلاوت سماعت فرمائیے، میں اس کا منظور مفہوم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ اچھا، تراجم بھی ہے کہ اختلافات بھی ہیں، لوگ تراجم تو ہیں بہت سے، اپنے اپنے سب نے کیے ہیں، اور میں نے بھی اس کا ترجمہ پہلے میں ہی کرتا تھا، شیطان مردود، عام طور سے یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، لیکن اصل میں نے غور کیا، میں نے بھی پہلے ترجمے میں مردود ہی لکھا تھا، مردود ہے، لیکن اصل میں مردود جو ہے وہ عربی لفظ ہے، خود ہی رد سے نکلا ہے، قرآن پاک میں عذاب غیر مردود، تو مردود کا مطلب ہے رد کیا ہوا، یعنی ریجیکٹڈ، تو ٹھیک ہے مردود بھی کہہ سکتے ہیں شیطان کو، لیکن یہ ہے کہ مردود خود عربی لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مردود استعمال نہیں کیا بلکہ رجیم استعمال کیا، اور رجیم نکلا ہے رجم سے، یعنی پتھر مارنا، پتھر مار کے بھگانا، تو یہاں اصل میں رجیم کا زیادہ جو مفہوم ہے وہ یہ دھتکارا ہوا سے نکلتا ہے، پتھر مار کے بھگانے کا، دور ہو، دفاع ہو، پتھر مار کے آپ نے کسی کو بھگا دیا، جیسے کتے کو یا کسی کو آپ نے دھتکار کے بھگایا، تو رجیم کا اصل مفہوم جو ہوتا ہے وہ دھتکارنے سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں نے مردود کو چھوڑ کر کے اس کو وہ کر دیا، تو بدل دیا اس کو۔ تو امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ، وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ، اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا۔ تو اصل میں اس میں بھی ذرا سا ایک نکتہ ہے، اس کو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ایک سال میں اعتراض بھی کر دیا تھا ایک ڈاکٹر صاحب تھے انڈیا کے، تو میں نے لکھا تھا کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، یہ حدیث سے ملتا ہے، تو اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم دونوں کا مطلب ایک ہی ہے تقریباً، لیکن حدیث میں وضاحت ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت عام ہے، دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، چاہے کافر ہو، مومن ہو، منکر ہو، مسلم ہو، سب پر برابر، سب کو دے رہا ہے، کسی کے لیے فرق نہیں ہے نا، سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو اولاد دے رہا ہے، سب کے لیے۔ اور رحیم الآخرہ، تو رحیم الآخرہ کا مطلب ہے آخرت میں اس کی رحمت مخصوص ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، وہاں مومنین پر رحمت ہے اور کافروں کے لیے نہیں ہے وہاں، تو رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں فرمائی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، دنیا کے لیے رحمان ہے، اس کی عام رحمت ہے، اور وہاں خاص رحمت ہے رحیم، وہاں سب کے لیے نہیں ہے، تو وہاں جو بدکار ہوں گے ان کو سزا ملے گی، تو یہ اس کے مفہوم ہے۔ تو اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا، بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا۔ اور یہ سورہ قاریہ کا مفہوم، قیامت آئے گی برپا زمین پر زلزلہ ہوگا، قیامت آئے گی برپا زمین پر زلزلہ ہوگا، ہر ایک سو کھڑکھڑاہٹ سے یہاں محشر بپا ہوگا، ہر ایک سو کھڑکھڑاہٹ سے یہاں محشر بپا ہوگا، وہ کیسی کھڑکھڑاہٹ ہے زمین کو جو ہلا دے گی، وہ کیسی کھڑکھڑاہٹ ہے زمین کو جو ہلا دے گی، تو سمجھے کیا وہ کیا ہے جو قیامت یہاں مچا دے گی، تو سمجھے کیا وہ کیا ہے جو قیامت یہاں مچا دے گی، وہ ایسی کھڑکھڑاہٹ ہے کہ جس دن ہو یہاں برپا، وہ ایسی کھڑکھڑاہٹ ہے کہ جس دن ہو یہاں برپا، قیامت آئے فوراً اور
برا ہو حال دنیا کا، زمین پر حال سب لوگوں کا ہو جائے گا یوں ابتر، زمین پر حال سب لوگوں کا ہو جائے گا یوں ابتر، پتنگے جیسے کہ بکھرے ہوئے ہیں ساری دھرتی پر، پتنگے جیسے کہ بکھرے ہوئے ہیں ساری دھرتی پر، پہاڑ اس دن دکھائی دیں گے رنگین ہو جیسے، پہاڑ اس دن دکھائی دیں گے رنگین ہو جیسے، جو دھن کی جا چکی ہو اس طرح اڑتے ہوئے ہوں گے، جو دھن کی جا چکی ہو اس طرح اڑتے ہوئے ہوں گے، سنے میزان پرواں جس کی ہوں گی نیکیاں بھاری، سنو میزان پرواں جس کی ہوں گی نیکیاں بھاری، وہ آسائش میں خوش ہوگا نہیں کچھ اس کو دشواری، وہ آسائش میں خوش ہوگا نہیں کچھ اس کو دشواری، مگر میزان پر جس کی بھی ہوں گی نیکیاں ہلکی، مگر میزان پر جس کی بھی ہوں گی نیکیاں ہلکی، تو نچلے حصہ دوزخ میں ہی اس کی جگہ ہوگی، تو نچلے حصہ دوزخ میں ہی اس کی جگہ ہوگی، تو کیا سمجھے وہ حصہ، تو کیا سمجھے وہ حصہ، کیا سنے یہ بات ہے برحق، تو کیا سمجھے وہ حصہ، کیا سنے یہ بات ہے برحق، سمجھ لیں بے گماں ہے وہ دہکتی آگ کی خندق، سمجھ لیں بے گماں ہے وہ دہکتی آگ کی خندق، اللہم اجرنا من النار والعافیہ ستار الغفار، صدق اللہ العلی العظیم، آمین سبحان اللہ، جزاک اللہ، آمین، جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے۔ راحت رخسانہ بزمی کراچی سے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ راحت صاحبہ آپ